بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشیز اسٹوری کے تمام سننے والوں کو محبتوں بھرا پیغام اور محبتوں بھرا سلام۔ آج کا معلوماتی واقعہ ہے خرگوش کے بارے میں، تو چلیے سنتے ہیں۔ خرگوش ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا پھرتیلا جانور ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پھرتیلا بھی ہے۔ جھٹ سے یہاں اور جھٹ سے وہاں چلا جانا یہ بکری کے بچے کے مشابہ ہوتا ہے، اور اس کی جسامت سے تو آپ سبھی بخوبی واقف ہوں گے۔ اس کے ہاتھ ٹانگوں کی بنسبت چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ اپنی ٹانگوں سے ہی چلتا دوڑتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ نر خرگوش کی ایک قسم ایسی ہے، اس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت ہوتا ہے۔ حیات الخیبان میں لکھا ہے کہ خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ 1 سال تک نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ دیکھو میرے اللہ کی قدرت، میرے پیارے مولا کی شان۔ فسبحان قادر علی کل شیء۔ ترجمہ: بس پاک ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ مادہ خرگوش کو حیض بھی آتا ہے۔ عرب کے لوگ خرگوش کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں۔ عربی میں ایک شعر بھی ہے، وَزَخْقَ الْأَرَانِ وَفَوْقَ الصَّفَا كَمِثْلِ دَمِ الْحَرْبِ يَوْمَ اللَّقَا۔ ترجمہ: خرگوش کے حیض کا خون صفا پہاڑ پر اس طرح بکھرا ہوا ہے جس طرح جنگ کا خون بہتا ہے۔ خرگوش سفید، کالے، بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی خوراک بھی کافی کم ہوتی ہے اور رہائش بھی کم جگہ پر آسانی سے کر لیتے ہیں۔ یہ زمین میں سرنگ نما گھروں میں زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ان کی افزائش بھی کافی تیزی سے ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبیًا و علیہ وصلوات وسلام کی خدمت اقدس میں رہ کر علم دین سیکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے آپ علیہ السلام والسلام سے اپنے گاؤں واپس جانے کی اجازت چاہی کہ جلد ہی واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اجازت لے کر چلا گیا اور اپنے علاقے میں لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ غرض ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت خوش ہیں اور اپنی دل اور نجی باتیں اور اپنی ہر بات اس شخص سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں سے مال جمع کرتا رہا اور لوگ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقرب سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے اور اسے بہت عزت کے ساتھ مال و دولت دیتے۔ بہت خوش ہوتا اور جگہ جگہ سے جا کر بہت سا مال جمع کر لیا۔ اس طرح کافی دن گزر جانے کے بعد بھی وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر خدمت نہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا، پر کوئی بھی اس بات سے واقف نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، وہاں سے ایک دیہاتی کا گزر ہوا اور اس کی گردن کے ساتھ رسی سے بندھا ہوا ایک خرگوش لٹک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے اپنے گاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس بدبخت کے بارے میں پوچھا کہ کیا تو فلاں شخص کو جانتا ہے جس نے مجھ سے علم دین سیکھا؟ دیہاتی نے اپنی گردن میں لٹکے ہوئے خرگوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ شخص ہے آپ علیہ السلام جس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے خرگوش بنا دیا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے مالک کل کائنات کے رب، تو اسے اس کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے یہ پوچھوں کہ اسے کس جرم کی سزا ملی ہے جو یہ انسان سے خرگوش بنا دیا گیا۔ پھر پاک پروردگار بارگاہ الہی سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام، جو سوال تم نے کیا ہے اگر یہی سوال مقرب رسولوں میں سے کوئی اور بھی کر رہے ہوتے تب بھی میں اسے اس کی اصلی حالت پر نہ لوٹاتا۔ یہ دین کے ذریعے دنیا کی حقیر دولت کا متلاشی بن بیٹھا تھا۔ یا اللہ پاک، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اے پاک پروردگار تو اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا۔ اے مولا، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ بات کہاں تک سچ ہے کہاں تک غلط، یہ بات تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بتائیے آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری معلومات اکٹھی کر کے آپ سب تک ضرور پہنچاؤں گی انشاءاللہ۔
تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ میری نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے رب راکھا۔